اب ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ وجوہات ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیاوی ایجوکیشن ہے، جو پہلا زینہ ہے کہ اگر وہ اتنی بھی آ جائے تو شاید وہ دین کے علم کی طرف راغب ہو جائے، لیکن جب آپ کی وہ دنیا والی جو ایجوکیشن ہے وہی پل پلی ہے تو آگے کیا ایجوکیشن مطلب؟ وہ اس کے نمونے سامنے آتے رہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی ایجوکیشن ہے اس میں کتنے لوگ اجہل ہیں، اور یہ جو آپ کی سیاسی کہ جو بندر کے ہاتھ میں ادرک لگی ہے جمہوریت کی بات ہے، ہر ایک سمجھ رہا ہے میں جمہوری ہوں اور مجھے جمہوریت آتی ہے، حالانکہ کسی کو بھی نہیں آتی، یعنی جمہوریت جو کہ جمہوریت جسے کہا جاتا ہے کہ جو افلاطون نے جو کتاب جمہوریت پہ لکھی ہے، جو ارسطو نے اصول دیے ہیں، انہوں نے کہاں افلاطون کو پڑھا ہوگا، کہاں ارسطو کو پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں، جو کتابیں ہیں، انہوں نے تو نام بھی شاید نہ لے پائیں کہ جو بانی ہے سیاسیات کا چانک، تو چانک کی کتاب کیسے پڑھیں گے؟ میرے خیال میں تو اردو میں اس کا ترجمہ ہی مشکل ہے، سنسکرت سے اردو کیسے ترجمہ ہوگا؟ تو سیاست جو تھی وہ پوری دنیا میں پھیلی، اور پھر اس کے بعد نوشیروان عادل نے کتاب لکھوائی باقاعدہ کہ بھئی اس کو سیاست اور جمہوریت جو اس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو انوار سہیلی کتاب لکھی گئی اور اس کو جانوروں پہ اپلائی کیا گیا کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے اور کیا سیاستیں جنگل کی ہیں، اور سیار کی سیاست کیا ہے، اور لومڑی کی سیاست کیا ہے، اور بھیڑیے کی سیاست کیا ہے، اور اس میں گدھے کا مقام کیا ہے، اس میں خرگوش کا مقام کیا ہے۔ تو وہ کئی ہزار صفحے کی کتاب ہے کہ جو بادشاہ رات کو دربار ختم کر کے پوری رات وہ کہانی سنتا تھا، اور اسی کتاب کو پڑھ کے لوگ سیاستداں بنتے تھے، اور اس کا نام دمنہ کلیلہ کتاب کا نام ہے۔ یہ سیاروں کے نام ہیں، کرداروں کے نام ہیں۔ فیروز سنج نے اتنی بڑی کتاب کو اتنی بڑی کیا ہے چھوٹی سی، تاکہ پبلک سمجھ سکے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ تو دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا تاکہ لوگوں کے سمجھ میں سیاست آئے کہ سیاست کیا ہے۔ پھر سیاست کی چالیں اگر سمجھنا ہے تو لوگ شطرنج کھیلتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں حرام ہے۔ تو اسی سے اندازہ ہو گیا کہ یہ سیاست جو دنیا کی ہے یہ ہمارے یہاں حرام ہے، اور اسلام میں یہ والی سیاست تھی نہیں، بذریعہ ثقیفہ داخل ہوئی تو اس کو حرام قرار دیا۔ حضور نے فرمایا کہ بنی امیہ پر حکومت حرام ہے، اور ثقیفہ بنی امیہ کی طرف سیاست کو لے کے جا رہے تھے، یعنی بیچ کا پل بنا رہے تھے، وہ اس پہ تپے ہوئے تھے بنی ہاشم کیسے آ گئے میدان میں، اس کا رخ بنی امیہ کی طرف جانا چاہیے۔ تو قریش نے مل کے یہ کام کیا کہ بیچ کا پل 3 آدمیوں نے مل کے تعمیر کیا، اور بنی امیہ تک اس سیاست کو پہنچا کے، اور خود مرمر آ گئے، نام و نشان سب کا مٹ گیا، اور بنی امیہ نے جو کھیل کرنا تھا اسلام کے ساتھ کھیل کیا۔ پھر بنی عباس آ گئے اور بات بڑھتی چلی گئی اور معاملہ بگڑتا چلا گیا، اور جوں علاج کیا بڑھتا گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب مرض ایسی منزل پر ہے کہ جہاں لا علاج ہے، اب لا علاج ہے، تو اس میں تو خاموشی ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ ہاں، اپنے لوگوں سے اس طرح بیٹھ کے شہدائے کربلا میں چپ کے باتیں کر لیں۔ بالکل اندر ہے امام باڑہ، یہاں کسی سے کیا مطلب؟ پورا اتنا بڑا میدان، پھر اس میں ایک اور صحن، پھر صحن میں یہ امام باڑہ، پھر امام باڑے میں یہ چبوترا، پھر یہاں کے لوگ، پھر ہم، یہ ہماری پرائیویٹ باتیں، اس کا کوئی تعلق باہر کے پاکستان سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ باتیں کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، یہ باتیں کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو آپ انہیں کیا سمجھائیں گے کہ جنہیں جاہل رکھا جا رہا ہے، یعنی جہاں جہالت کے مقابلے کرائے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا
جہالت کا مظاہرہ کرے گا آج وہ سب سے بڑا ایوارڈ پائے گا۔ تو علم کے مقابلے نہیں ہو رہے ہیں، جہالت کے مقابلے ہو رہے ہیں کہ کون بڑا جاہل ہے، وہ سامنے آئے۔ تو ہر ایک جہالت میں آگے نکل جانا چاہتا ہے اور ہر جاہل کو پیچھے چھوڑ کے بتاتا ہے ہم بڑے جاہل ہیں، ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ تو وہاں اس جگہ جہاں سینہ تان کر ہر ایک جاہل بنا ہوا ہے، اس میں ناصر عباس نے کہیں مجلس میں کہہ دیا کہ پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ میری بیٹی ام ابیہا ہے، تو وہاں تو جہالت کے بادل چھائے تھے، انہوں نے فوراً مقدمہ کر دیا توہین رسول ہو گئی۔ تو بیچارے پہ مقدمہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں سمجھے آپ۔ یہ ساری تمہیدی اس واقعے کے لیے تھی، اس واقعے کے لیے تھی کہ جہاں اتنی جہالت ہو کہ رسول کی حدیثوں سے اتنی ناواقفیت ہو کہ 50,000 سنیوں نے لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی ام ابیہا اپنے باپ کی ماں ہے، اور یہ الو کے پٹھے یہ نہ سمجھ سکتے۔ اس سے بڑی جہالت ہو سکتی ہے پاکستان کہ کورٹ میں اس کو توہین رسالت کہا جائے، تو اس سے بڑی جہالت ہوگی کہ عظمت رسالت کو توہین رسالت کہا جائے۔ تو 1400 سال میں سقیفہ کا کارنامہ جہالت کا یہ ہے کہ جہاں جہاں عظمت رسول لکھی ہے اسے توہین رسالت کہا جائے، اور جہاں ننگے غسل ہوں اس کو عظمت کہا جائے۔ مسلمانوں پھرے تھے فاطمہ سے، مسلمانوں پھرے تھے فاطمہ سے، تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، زہرا